احمد مجھے یہ ذرا بتائیے، آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی ایکس پہ جانے کا زیادہ موقع مل رہا ہوتا ہے کیونکہ اٹس کنوینئنٹ، لیکن میں وہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو وہاں پر لوگ انیل چوہان کے بیان پہ کچھ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا کی نااہلی ہے کہ کس طریقے سے وہ الگ ہی ایک انہوں نے ایک پیرالل ایک ریالٹی بنائی ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان کی پورٹس انہوں نے تباہ کر دی، کراچی پہ قبضہ کر لیا، شہباز شریف صاحب بنکر میں چلے گئے، اب وہ آ کے انیل چوہان کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا موقف، خاص طور پر کہتے ہیں کہ جو بات سچ بھی ہو اس کو بار بار کہا جائے گا تبھی اس کو لوگ سنیں گے، ہمیں ہیمرنگ مزید کرنی چاہیے اپنے موقف کی، اور وہ کس طرح سے کریں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں انڈیا جب آپ وار گیمنگ کرتے ہیں، جب آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ نے جنگ کرنی ہے کسی ملک کے ساتھ، تو آپ یہ بھی پلان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نقصان ہوا تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ تو انڈیا یہ پلان تو کر رہا تھا 10 سال سے کہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، وہ بی جے پی پلان کر رہی تھی، آر ایس ایس اپنے بلڈ تھرسٹ کے اندر مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کی یہ پلان تو کر رہے تھے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو انہوں نے یہ پلان نہیں کیا تھا کہ اگر ان کو پاکستان کی طرف سے نقصان اٹھانا پڑا تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈیلے ہوا ہے 1 مہینے کا، اس کی بجائے اگر پہلے دن کہہ دیتے کہ ہمارے 6 7 8 10 جہاز گرے ہیں، جتنے بھی گرے ہیں، پہلے دن کہہ دیتے ان کو اتنا نقصان نہیں ہونا تھا۔ یہ 1 مہینہ جو انہوں نے ویٹ کیا ہے صرف یہ کہ کسی طرح ہم اپنی انٹرنل جو ہم نے اپنے کلٹسٹ اور جس کو سنگیز کہتے ہیں وہ جو تیار کیے ہوئے ہیں ان کو برا لگے گا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو پبلک ہی نہیں کیا، اور اب جب ان کو پبلک کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو لیش بیک آ رہے ہیں، دے ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ۔ سو یہ ان کا ایک پرابلم ہے، اور پاکستان کا نیریٹو اس وقت پوری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے۔ وی ہیو ٹو بلڈ اپ آن اٹ۔ جیسے آپ معزز مہمان ہیں آپ کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اب جو نیریٹو ڈومین کے اندر جو ملٹری آپریشنز نے ہم کو ایڈوانٹیج لے کے دیا، اس سے ہم نے نیریٹو ڈومین کو ڈومینیٹ کیا، اب اس کو ہمیں ٹینجبل گولز کے اوپر ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فارن پالیسی آبجیکٹیوز بھی ٹینجبل لے کے آنے ہیں پاکستان کے لیے، اور ہمیں اکنامک پالیسی کے اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی جو ہمیں سٹیپس ہیں وہ لینے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم انفارمیشن ڈومین میں کہیں پہ بھی ویکیوم نہ چھوڑیں۔ دیٹس اٹ۔ اس کا سمپل سا یہی اصول ہے، جہاں پہ بھی انڈیا جائے پاکستانی وہاں پہ پہنچے ہوں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت مائکروسکوپک لیول پہ انڈیا کو آبزرو کرنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اور بس ہم نے اس ویکیوم کو فل کرنا ہے۔ صرف آپ نے دیکھا احمد میں ایک اور چیز کہہ رہا تھا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنا ظاہر ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں تو کافی کچھ آپ سیکھنے کو آپ کو موقع ملتا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں بھارت کس طریقے سے اپنے دفاع پہ انویسٹ کر رہا ہے، بھارت کس طریقے سے مہنگے سسٹمز لے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اتنا نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی چیزیں لی جا سکیں، تو ہمیں بھی ظاہر ہے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو وٹ ڈو یو پروپوز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لحاظ سے؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اب ہم پیس ٹائم ڈپلومیسی، پیس ٹائم فارن پالیسی سے نکل آئے، پیس ٹائم اکنامک پالیسی سے نکل آئے ہیں، اب ہم وار ٹائم اکنامک پالیسی اور فارن پالیسی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان دونوں میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے۔ وار ٹائم فارن پالیسی کے اندر آپ کی ساری اسٹریٹجی وار کے کانسیپٹ کی، جیسا میں نے کہا، اراؤنڈ پیوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کو ابھی اس میں بہت ساری آپشنز ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم انڈیا سے کسی بھی ٹائم جیسے اسکرمش ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، مس ایڈوینچر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈرون وارفیئر اس وقت بہت زیادہ پوٹنٹ ہو گئے انڈیا پاکستان کے وار تھیٹر کے اندر، اور وہ ایک پوری ایگزیکٹلی، اور انڈیا نے جو اسرائیلی ڈرونز پاکستان میں بھیجے، سو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اپنا ڈیفنس بجٹ انکریز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے الائنسز جو ہیں مسلم ورلڈ کے ساتھ اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں اس کو ہمیں نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے جانا۔ ٹھیک ہے میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ویسے تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے ڈیفینس کو بہتر کرنے میں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی نیوی کو دیکھنا چاہیے، بالخصوص کیونکہ ہم نے ان کا بجٹ ہمیشہ بہت کم رکھا ہے، اور اگر آپ کا بلاکیڈ ہو گیا، اور ظاہر ہے آپ کا جو اوپوننٹ ہے اس کی بہت بڑی نیوی ہے، مقابلہ مطلب بہت سائز میں بہت بڑی مقابلہ نہیں۔ واٹ ڈو یو پرپوز افنان کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہم نیوکلیئر سبز کی طرف ابھی نہیں جا رہے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر ہماری ضرورت نہیں ہے، ہنگور کلاس سب میرینز ہم آلریڈی ان سے ایکوائر کر رہے ہیں، کیا ہمیں لانگ ڈسٹینس میزائلز چاہیے جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈیٹر کر سکیں؟ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں پہلے تو ہمارا جو ڈاکٹرن ہے نیول وہ یہ ہے کہ کوسٹل ڈیفینس اور ایریا ڈینائل اور کراچی کا بلاکیڈ نہیں ہونا، کسی بھی پورٹ کا بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا آبجیکٹو ہے اور یہ کسی حد تک نیوی نے پورا بھی کیا ہے، لیکن اس سے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں
بلاکیڈ کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں. بعض اوقات جو ہے اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بلو واٹر نیوی بنانا شروع کر دیں, لیکن آپ کو یہ ضرور انشور کرنا ہے کہ جو ریڈ سی ہے یا جو عربین گلف ہے یا جو باقی جگہوں سے آپ کا ٹریڈ چل رہا ہے چائنا سے, وہ کہیں سے بھی افیکٹ نہ ہو. اس کے حساب سے آپ کی ڈاکٹرن بنے گی, پہلے اس کی ڈاکٹرن بنے گی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے حساب سے آپ کو اپنے جو ہے وہ ٹولز اور جو بھی آپ کو چاہیے اکوپمنٹ وہ آپ پھر اس کے حساب سے لیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے کہ وہ آگے کھڑی بھی رہی ہے باہر, کراچی سے کافی دور تھے لیکن وہ آ گئے تھے, لیکن پھر بھی وہ آ نہیں سکے. لیکن ان کی اگر آپ باتیں سنیں نا ابھی جو ان کی چل رہی ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو بڑا اس بات کا وہ ہے کہ ہماری نیوی بہت بڑی ہے اور پاکستان کی چھوٹی ہے, تو ہم وہ وہاں سے کوشش نہ کریں دوبارہ سے کچھ کرنے کی. شرمیلا, یہ بات بھی اپنے دشمن کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ہم ایک بڑی ریسپانسبل نیشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے افنان صاحب نے کہا یا احمد نے کہا کہ ہم اس طریقے سے اپنے ڈیفنس پہ بھی مزید اب تھوڑا سا ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم حالت جنگ میں, ابھی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. جی ستی صاحب, آئی ایگری ٹو دس ایکسٹینٹ کہ یس وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آر ڈیفینس آلسو. اس وقت تو ہم نے بہت زبردست پرفارم کیا اور دنیا کو باور کرایا کہ محدود وسائل کے ساتھ بھی ہمارے جو نوجوان ہیں جو پاک افواج کے اندر ہیں وہ کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن یس وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آئی تھنک وی نیڈ کہ ہم زیادہ اکوپ ہوں, بہتر اکوپ ہوں, کیونکہ دیکھیے انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے, سیز فائر ہو چکا ہے, لیکن جو نفرتیں ہیں انڈیا کی جانب سے, مودی سرکار کی جانب سے, اور جس طریقے سے یہ کبھی بھی کوئی جنگ ہم پہ مسلط کر سکتے ہیں, وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک میں بات ایڈ کر دوں, جی جی, اور ہمیں نیوکلیر سب مرین بھی بنانی چاہیے اپنا ٹرائیڈ پورا کرنے کے لیے. ظاہر ہے, بٹ اٹ از ایکسپینسو بزنس, $1 ارب 1 سے 3 ارب ڈالر کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کرنا پڑے گا, اگر آپ نے اپنا ٹرائیڈ کمپلیٹ کرنا ہے تو ضروری کرنا. ابھی بھی ٹرائیڈ ہے ویسے ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہے نا. اگر آپ کو نیوکلیر سب مرین, آپ دیکھیں پوری دنیا کر رہی ہے اس وقت, کر رہی ہے ہر جگہ اس وقت سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ڈیفینس میں نیوکلیر سب مرین میں ہو رہی ہے. لیکن وی ہیو AIP equipped سب مریین جو کہ لمبے عرصے تک پانی میں رہ سکتے ہیں, تو اٹ از کوائٹ پورٹنٹ, لیکن کرنا چاہیے.